سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمان کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے، کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کی مسلمانوں کو سیف ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو جائے گا۔ ہر امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات اور وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ دغا روایت چھ امام مسلم اور ابن ماجہ دا آگے تخریج کرے دے حقادات چھ سفیانی ونم من یلخر حقبا دا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اولاد نبی دا برا روان ہوئی، او دا مسلمانانو دا دیر لوی تکلیف رسائی، اور دیر لوی علماء دا مسلمانانو دا بقتلی خدا فتنہ با دیر مودی پولی چلینا، ولی چھ پدی وقت کے با حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دا آغی ظہور کی گی، دا لخکر دا امام مہدی خلاف روانی نو مقام میدہ تا چکل ورسی نو آغا مقام میدہ کی بدا طول لخکر پسمکہ بانددن نوسی۔ حضرت مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چدا بعد فتنہ سفیانی علامت ویددا لخکر چھ پسمکہ بانددن نباسی اللہ، او بل دا چھے دغا وقت با علامت دا ویددی خبر با دا امام مہدی دا ظہور دا پارا نخا اگرزی، دا طول لخکر کے با یو سڑے بچ کی گی۔ اب اللہ جل جلالہ دے دا پارا بچ گئی چھ خلق تا خبر ورکی چھ کم لخکر دا امام مہدی علیہ الرضوان خلاف را روانو، اگر طول لخکر مقام میدہ بانے اللہ جل جلالہ قسمکہ بانے دن نکڑے خوبیا چھے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان خروج اوشی اور دا آغی ظہور اوشی نبیا با دا آغی خلاف مسلمانان خلاف ہر طرف نہ لخکر رادی، دا مصر نہ بلخکر رادی، دا مغرب طرف نہ بلخکر رادی، جزیرۃ العرب طرف نہ بلخکر رادی، وہ یہ طول دنیا لخکر برائیوزی دا کافران اور مسلمانان مدزمہ کے مخنہ ختموی، اور دا طول طاقتون برائیوزی مسلمانان بند بلگے، اور بے بتیاری اوشی چھ دا بیت اللہ بانے دا حملے، چھ دا بیت اللہ دزمہ کے مخنہ ختم کو، چھ دا تیاری شروع شی، اور دا وقت کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دا آغی ظہور ہوشی، اور دا مسلمانان دا بیو کمانڈر ملوشی، اور مسلمانان بیا دا یہود اور دا کافران خلاف جہاد شروع کی۔
او په دې وخت باندې با اکثر يهوديان مسلمانان شي، ولې چې امام مهدي ته الله جل جلاله هغه تابوت سکینه ور ملاو کی. تابوت سکینه دې سره د يهوديانو ډېر عقیده ده، مضبوطه عقیده ده ور سره، ځکه په تابوت سکینه کې په خوانیو انبیای کرامو علیه الصلاۃ والسلام داغه هغه برکتی سيزونه پکې پراته. نو لہذا دا تابوت سکینه چې امام مهدی علی الرضوان سره د يهوديان وویني، دا اکثر يهوديان با مسلمانان شي. مطلب د دې خبره ده چې امام مهدی علی الرضوان ظهور سره با الله جل جلاله د مسلمانانو فتوحات شروع کی او فتنه به د ځمکې مخنه بیا ختمېدل شروع شي او په ټول ځمکې به د ظلم ختم شي او عدل انصاف په الله جل جلاله د مهدی علی الرضوان په ذریعہ باندې قائم کی.